إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور ليس له حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه حاضرین اجماع، میرے دینی ملی بھائیوں اور قابل صدر احترام میری ماں و بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثناء، عظمت و بڑائی، بزرگی برتری اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی ذات بابرکات کے لیے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا کیا اور پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ اسی طریقے سے ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسے مواقع بھی ہمیں عطا کرتا ہے جس میں ہم ایک عمل کر کے کئی گنا اعمال کا ثواب ہمیں مل سکے۔ بعدہ لا تعداد بے شمار انگنج درود و سلام امام الاولین والآخرین، سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، ہادی رہنما جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر ہو، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، تو آج میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے یہی 10-15 منٹ کے اندر کہ رمضان کے مہینے میں جو ہمیں اعمال کرنا ہے، ہمارے اسلاف جو اعمال کرتے تھے، ان اعمال میں سے چند اعمال آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہم بھی ان اعمال کو کر کے رمضان سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ میرے دینی ملی بھائیوں، یہ ماہ رمضان کے اندر جو اعمال ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہیں، ان اعمال میں سے 7 ایسے عمل ہیں جن کا خصوصاً صحابہ کرام یا سلف صالحین پابندی کیا کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو اعمال کرنا ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا عمل ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے جسے ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر کرنا ہے، وہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔
جیسے کہ گزشتہ ہفتہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور اس کے تعلق سے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہے، روزے کا اہتمام کرتا ہے، ما تقدم من ذنبه غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین ان کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے رکھنے کی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اس میں رمضان کے روزے کے فائدے، دیکھیے دنیا میں ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں یا زکوٰۃ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، سارے اعمال کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ واضح ہے، متعین ہے۔ ان کو اللہ رب العالمین نے لمٹ کر دیا ہے کہ اس اعمال کا اتنا ثواب ملے گا، اس اعمال کا اتنا اجر ملے گا۔ تاہم تین ایسے اعمال ہیں جن کے ثواب، جن کے اجر کے تعلق سے کوئی اللہ رب العالمین نے لمٹ متعین نہیں کیا ہے، لمٹ نہیں بنایا ہے کہ اس اعمال کا اتنا ہی ثواب ملے گا یا اس اعمال کا اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے انہی تین اعمال میں سے ایک سب سے پہلا عمل جو ہے وہ روزہ ہے، یہ صوم ہے۔ اللہ رب العالمین اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر حدیث قدسی ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، اس کے لیے کوئی متعین نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو مثال کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا اس اجر کے بارے میں۔ ویسے اللہ رب العالمین کے لیے مثال دینا کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، تاہم ہم عقل والے، کم فہم والے لوگ مثال سے زیادہ بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو میں ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کتاب میں آتی ہے بات کہ ابو حاتم کے پاس ایک بندہ مانگنے کے لیے آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور مجھے ایک وقت کے کھانا میسر کرا دیا جائے۔ وہ حاتم کیا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بوریاں ڈال دیتے ہیں اور کئی گنا زیادہ ان کو کھانا میسر کرا دیتے ہیں۔ تو وہ سائل کہتا ہے میں نے تو ایک ٹائم کا سوال کیا تھا لیکن آپ نے اتنا کیوں کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ تم نے ایک ٹائم کا سوال کیا، تم نے اپنے حساب سے سوال کیا، اور میرے کو اللہ رب العالمین نے اتنے استطاعت دیا تھا، میرے پاس اتنی استطاعت تھی، میں نے اپنی استطاعت کے حساب سے کام کیا۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ جب ایک بندہ اتنا کر سکتا ہے کہ ایک سائل کو ان کے سوال سے زیادہ دے سکتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پوری کائنات کو چلاتا ہے، سارے لوگوں کے رزق کا مہیا کرتا ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کا کیا مثال ہوگا، وہ کتنا دے سکتا ہے، کیسے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو صوم کے بارے میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ صوم کا جو بدلہ ہوگا، جو روزے کا اجر ہوگا، وہ اللہ رب العالمین خود فیصلہ کرے گا، وہ خود دے گا، وہ اپنی طرف سے دے گا۔ اسی طریقے سے جو دوسرا عمل ہے وہ یہ ہے کہ معاف کرنا۔ انسان اگر کسی انسان کو معاف کر دیتا ہے تو اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، خود اس کا اجر دیتا ہے، اس کے اجر کی کوئی لمٹ نہیں متعین کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی انسان کی اصلاح کر دیتا ہے، ان کی درستگی کر دیتا ہے، تو بھی ایسے شخص کے اجر کے بارے میں کوئی ایسے لمٹ نہیں ہے، کوئی ایسی تعداد متعین نہیں ہے کہ اس کو اتنا اجر دیا جائے گا۔ یہ اجر اللہ رب العالمین اپنے حساب سے دے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ اس آیت کو آپ پڑھتے جائیں گے، آگے اللہ رب العالمین نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اگر کوئی برا بھلا کہتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو
چڑھاتا ہے یا ان کی برائیاں کرتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، انسان کوئی اگر ان کو تکلیف دیتا ہے اور اس تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، وہ ان کے مذاق بناتا ہے اور اس مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، تو ایسے بندوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ان کے اجر و ثواب کے بارے میں لمٹ نہیں متعین کیا ہے، ان کے کوئی تعداد متعین نہیں کیا ہے، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے حساب سے اجر دے گا۔ تو یہ 3 عمل ہے۔ تو یہ سب سے پہلا جو عمل ہمیں رمضان کے مہینے میں اہتمام کرنا ہے وہ کیا ہے کہ رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا ہے، رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا عمل جو شریعت میں اور مستحب ہے اور صحابہ کرام اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ عمل کیا ہے؟ قیام لیل، رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے بیان فرماتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں قیام کا اہتمام کرتا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ جس نماز کے تئیں، جس قیام اللیل کے تئیں اللہ رب العالمین یا اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی بڑی خوشخبری سناتے ہیں، اس قیام اللیل کو، اس نماز کو ہم نے مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو ہم ان کو کھلواڑ سمجھ لیے ہیں، ہم نے ان کا مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ادھر نماز ہوتی ہے اور ادھر امام صاحب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ادھر ہم باہر بیٹھے مذاق، ہنسی مذاق کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، تمباکو استعمال کرتے ہیں، یا بیٹھے باتیں کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں۔ افسوس یہ ہماری حالت ہے۔ جبکہ کیا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو، اس طریقے سے نماز کا مذاق بنانے والے کو یہ اجر سے نوازے گا جس اجر کا اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری دی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، اپنے آپ کی اصلاح کیجیے، اللہ رب العالمین سے ڈریے۔ جس نماز کا آپ مذاق بنا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز آپ کے لیے وبال جان بن جائے، اللہ رب العالمین یہ آپ کے لیے وبال جان بنا دے، کل قیامت کے روز اس کے تعلق سے آپ کو جواب دہی مشکل پڑ جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ہمارے علماء کرام، خصوصاً اہل حدیث علماء کرام، خطبات میں، منبرات میں یا اجلاس میں، اسٹیج وغیرہ میں چڑھ کر یہ بیان کیا کرتے تھے کہ لوگ ختم قرآن کے نام پر نماز کا مذاق بناتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری مسجدوں میں ہماری اہل حدیث جو اپنے آپ کو سنت پر عمل کرنے والے بتلاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ جبکہ چھوٹی سی چھوٹی نماز ہوتی ہے، چھوٹی سی چھوٹی قرات کی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی نماز کے اندر مذاق بنایا جاتا ہے۔ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم یا تو 4 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں یا تو 20 نماز میں نکل جاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، پھر اپنے مطابق آتے ہیں اور نماز میں شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو ہماری 1 رکعت نکل جاتی ہے، کبھی تو 2 رکعت نکل جاتی ہیں۔ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ میرے بھائی اور دوستو، ڈریں اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین سے ڈرے۔ اللہ رب العالمین جو خوشخبری دیے ہیں اس رمضان کے تعلق سے، یہ بات یاد رکھیں، جہاں پہ رمضان المبارک کی یہ خاصیت ہے کہ اس کے اندر اعمال کیے جانے والے اعمال کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، وہیں پہ یہ بھی یاد رکھے جس موقع پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، اسی موقع پر گناہ کرنے پر بھی ان کے گناہوں کا بھی بدلہ بڑھا دیا جاتا ہے، ان کا عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس تیسرا عمل ہے، ایک تو پہلا عمل رمضان کے روزے رکھنا، دوسرا قیام اللیل کا اہتمام کرنا، چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے، تیسرا عمل جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے اس مہینے میں۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہر قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اور سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، امام زہری رحمہ اللہ، امام زہری جو کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، ان کے بارے
بارے میں آتا ہے، وہ بیان ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رمضان المبارک آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ حدیث چھوڑ دیں، حدیث کو ترک کر دیں، حدیث بیان کرنا چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاتے تھے، مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا کرتے تھے اور تلاوت میں مشغول رہا کرتے تھے اور کہتے تھے وَقَالُوا نَحْفَظُ صَوْمَنَا، اسی طریقے سے ہم اپنی روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں، یعنی تلاوت قرآن کے ذریعے سے ہم اپنے روزے کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم اپنے روزے کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں، وَلَا نَغْتَابُ أَحَدًا، اور اسی طریقے سے ہم دوسروں کی غیبت اور چغل خوری سے بچ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا عمل ہے جو ہمیں اور آپ کو جس کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان المبارک کے مہینے میں۔ اسی طریقے سے ایک چوتھا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور، جو شخص بد کلامی غلط زبانی سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کرتا ہے، ایسے شخص کے روزے سے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے شخص کا کھانا چھوڑ دینا پینا چھوڑ دینا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیس لہ حاجۃ للہ، یہ ایسے شخص کے لیے ایسے شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو رمضان کے روزے رکھتے ہوئے بھی بد زبانی کرے، زبان کو غلط استعمال کریں، گالی گلوچ کریں، غیبت کریں، چغلی کریں، ایک دوسروں کے بارے میں طعن و تشنیع کریں۔ ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے صائم اور ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں اللہ رب العالمین کو کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کر اپنے آپ کو بھوکے پیاسے رکھیں تو ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ لہذا اس سے معلوم یہ چلا کہ ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے۔ اس کے بعد پانچواں عمل جو ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہم رمضان کے موسم میں ماہ رمضان کے اندر اطعام کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیں، ایک دوسرے کو کھانا کھلانے کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من فطر صائما فله اجر مثل صائم، کہ جو شخص رمضان کی افطار کراتا ہے، جو شخص ایک روزے دار کو روزے کی افطاری کراتا ہے، اس کے اجر اس روزے دار کے برابر ہیں، یعنی روزے کی افطار کرانا جتنا اجر اللہ رب العالمین ایک صائم کو ایک روزے دار کو دے گا اتنا ہی اجر ایک روزے دار کی افطاری کرانے والے کو بھی ملے گا۔ یہ ثواب ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ہم تو اپنے گھروں میں 2 گلاس 4 گلاس شربت پیتے ہیں، مشروب پیتے ہیں تاکہ ہمارے دل کو سکون ملے، ہم ٹھنڈا محسوس کریں، یا ہم افطاری وغیرہ میں اتنے آئٹم اکٹھا کر لیتے ہیں کہ ہمارے آئٹم برباد بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال نہیں رہتا کہ ہمارے پڑوسی میں ایک گلاس پانی ایک گلاس میٹھا پانی میسر نہیں ہے، یا ان کے لیے ایک افطار کرنے کے لیے ایک گھونٹ یا ایک دانہ کھجور میسر نہیں ہے۔ یہ ہمیں احتیاط ہونا چاہیے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے ان کا بھرپور فائدہ حاصل کر سکے۔ آپ کو بتلاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بسا اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام دعوت دیا کرتے تھے افطاری کے لیے یا سحری کے لیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے، میں نام بھول رہا ہوں، ایک صحابی رسول نے اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں دعوت دی۔ اللہ کے نبی گئے اور ان کے یہاں افطاری کرنے کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کام ہر کسی کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمہیں یہ توفیق دے اللہ رب العالمین کہ تم اس طریقے سے جس طریقے سے مجھے دعوت دی ہے اسی طریقے سے اور لوگوں کو تم دعوت دے سکو اور تمہارے گھر اس طریقے سے لوگ آتے رہیں۔ یہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ارشاد فرمایا۔ تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو صائم کا خیال رکھنا چاہیے، روزے کا افطاری کروانا چاہیے۔ یہ دیکھیے پارٹی کرنا یا اس کو بالکل دعوت دے کر بلانا اور پارٹی کی شکل اختیار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک کھجور میسر ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو افطار کرا دیں، ان کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ ایک گھونٹ اگر آپ کے پاس دودھ ہے ان کے ذریعے سے آپ افطار کرا دیں، یہ ضروری نہیں کہ پارٹی اختیار کیا جائے۔ تو
पांचवा अमल जो हमें और आपको करना है इस रमज़ान के महीने में ज़्यादा एहतमाम करना है वो ये है कि एक दूसरे को खाना खिलाना, इत्आम कराना, इफ्तारी कराना, ये आमाल हैं जिसे हमें और आपको ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। मैं एक पॉइंट आपके सामने रख के अपनी बातें ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। छठी बात जो है वो ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस रमज़ान के महीने में दुआ इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपनी मग़फ़िरत करवाना चाहिए। जैसे कि मैंने इससे पहले भी खुतबा सबसे पहले जब रमज़ान के इस्तक़बाल के मौजू पर मैंने खुतबा दिया था उसमें मैंने कहा था कि वो बंदा सबसे ज़्यादा नाकाम है जो रमज़ान के महीना पाए और उसने अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके, अपनी बख्शिश ना करवा सके, उससे ज़्यादा महरूम कोई शख्स नहीं हो सकता। मैंने ये आपके सामने रखा था। तो ये बात हमें और आपको ध्यान रखनी चाहिए और हमें एहतमाम करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ इस्तग़फ़ार करें और अपने गुनाहों को बख्शवाने की कोशिश करें। ये हमें अमल करना चाहिए। आखिर में मैं एक और बात कह दूँ। एक सवाल आया था मेरे पास, अफसोस होता है हालांकि ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है बल्कि आम दिनों में भी हमें इससे बचना चाहिए। और वो सवाल ये है कि किसी साइल ने हमसे सवाल किया था कि क्या रमज़ान के महीने में, उन्होंने सवाल का अल्फाज इस्तेमाल किया है कि रमज़ान के महीने में मैं अपने मंगीतर से बातचीत कर सकता हूँ बाय कॉल, बाय फ़ोन। अफसोस कि चाहे रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, मंगीतर आपने जो एग्रीमेंट किया है, जो आपने बातचीत फाइनल कर ली है,